بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی گھر سے آتے ہوئے واپڈا ہاؤس کے باہر مجھے جماعت اسلامی کے دھرنے کا سامنا کرنا پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان کے قیام کے وقت ہمارے نعرے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اب کون سا نیا نعرہ دیں، کون سی نئی تعریف کریں؟ پاکستان کا اب آسان معنی یہ بنتا ہے دھرنا اور چھٹیاں، دھرنا اور چھٹیاں۔ اور جماعت اسلامی نے بھی تعداد زیادہ دکھانے کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے، پنکھے بھی لگائے ہیں، پانی کا انتظام بھی ہے، کولروں کا، اور پتہ نہیں، میں بالکل مانتا ہوں کہ میں جماعت اسلامی سے متاثر ہوں، لیکن جماعت اسلامی نے کوئی نیا راستہ نہیں دیا۔ یہ جو حافظ صاحب ہے نا، امیر جماعت اسلامی، یہ کراچی سے دھرنے اور چھٹیاں اپنے ساتھ لائے ہیں، اور انہوں نے بھی دھرنوں کو ہی رواج دینا ہے، چھٹیوں کو ہی رواج دینا ہے۔ ابھی کل تو چھٹی تھی۔ دیکھیے، ایک اور بات جاتے جاتے نشاندہی کر دیں۔ امیر العظیم امیر جماعت اسلامی تو نہ بن سکے، وہ تو حافظ صاحب کو کراچی سے لانا پڑا، اس لیے کہ کوئی پنجابی اس قابل نہیں ہے۔ اگر پنجابی ہوگا تو اس کے ساتھ ضروری ہوگا کہ وہ مہاجر پنجابی ہو۔ جماعت اسلامی اسی طرح کے لوگوں پر ہے۔ اب جماعت اسلامی کا سیکرٹری جنرل بننا ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں بھی کوئی ایسی پخ نکالیں گے کہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح مہاجر ہو۔ ان کے خیال میں ہم جو پنجابی ہیں ہم کم عقل ہیں، ہمارے میں صلاحیت نہیں ہے، بس منصورہ بن گیا، الخدمت کے پاس مال آ رہا ہے، سب کام ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن میں یہ بات بالکل واضح طور پر کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے دھرنے اور چھٹیاں اسی طرح کی تو آپ مور لگا لیں اس بات پہ کہ پاکستان میں ترقی نہیں کرنی۔ آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ نے پاکستان کو کئی صوبوں یا انتظامی یونٹوں میں تقسیم کرنا۔ روز نئی اطلاع آتی ہے، اور کوئی کہتا ہے 8 بننے ہیں، کوئی کہتا ہے 20 بننے ہیں، کوئی کہتا ہے 26 بنتے ہیں۔ وہ بھائی انتظامی یونٹ بناؤ، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ انتظامی یونٹ جتنے بنیں گے نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہوں گے، اور یہ کام صرف بلدیات کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے ٹھان لیا کہ صوبے بنانے ہیں۔ وہ بھائی کون سے صوبے؟ گورنروں کے خرچ ہی پورے نہیں ہوں گے، تاہم جہاں بھی بڑا ہوگا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ مہاجر کی جو پخ ہے یہ اب ختم ہو جانی چاہیے۔ کوئی مہاجر نہیں، کوئی ایسی جماعت بھی نہیں ہونی چاہیے جس کے ساتھ مہاجر کا لفظ ہو۔ بس کرو، مہاجر مہاجر مہاجر، اس نام پہ ہی لوٹ مار جاری۔ جماعت اسلامی میں پھر کہوں گا، بڑا بڑا ٹیلنٹڈ آدمی جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے، لیکن مار دیتے ہو، آپ مار دیتے ہو ٹیلنٹڈ لوگوں کو۔ پنجابی، خالص پنجابی کو بناؤ نا امیر جماعت اسلامی۔ اس کے لیے کیا ضرورت تھی کہ کوئی کراچی سے اپنا گھر چھوڑے اور آئے؟ جماعت اسلامی میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں جن کی نشاندہی کرنے والی ہے۔ میں ان دنوں ایک کتاب کے لیے کچھ چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں۔ میں نے جماعت اسلامی کا اشرا لاہور سے سارا کچھ ہوتا بنتا بناتا دیکھا ہے۔ اس وقت وہ اس کا ماڈل یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ برسر اقتدار ہے، جماعت اسلامی نہیں۔ جماعت اسلامی کے بابوں کو انہوں نے رخصت کر دیا ہے، اور میں کوئی اس کے خلاف نہیں، اس کے حق میں ہوں، لیکن اس سوال پر ختم کر رہا ہوں کہ کیا لیاقت بلوچ کو کوئی مسئلہ ہے، لیاقت بلوچ کو کوئی بیماری ہے کہ وہ امیر جماعت اسلامی نہیں ہو سکتا؟ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، مجھے لیاقت بلوچ نے نہیں کہا، لیکن میں روز سوچتا ہوں کہ لیاقت بلوچ نے ہمیشہ نائب امیر جماعت اسلامی رہنا۔ جب کسی سے بات کرتے ہیں کہ یار وہ
اس دفعہ تو لیاقت بلوچ کو بنا دے امیر جماعت. کہتے ہیں وہ تو نائب امیر جماعت لکھا گیا اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے. اس نے بڑی محنت کی ہے. اور جماعت اسلامی عوامی اعتماد کرے, نیچے چٹائیاں بٹھا کے, لگا کے کولر, لگا کے پنکھے اور ٹریکٹر کھڑے کر کے اور جگہ پر کر کے, یہ کوئی طریقہ نہیں. خدا حافظ.